جب مسلمانوں پر مکہ میں ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حبشہ ہجرت کرنے کی پرمیشن دے دی، کیونکہ وہاں کے بادشاہ نجاشی انصاف پسند حکمران تھے۔ چنانچہ چند مسلمان حبشہ ہجرت کر گئے اور وہاں امن محسوس کیا، لیکن کچھ عرصے بعد انہیں یہ خبر ملی کہ قریش نے ظلم و ستم ختم کر دیا ہے اور اب اسلام کے لیے مکہ میں سازگار ماحول ہے۔ اس امید پر کچھ مہاجرین واپس مکہ آ گئے، مگر جیسے ہی وہ شہر کے قریب پہنچے تو حقیقت آشکار ہو گئی کہ قریش کا ظلم پہلے سے بھی زیادہ بڑھ چکا ہے۔ واپس آنے والے مسلمانوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کچھ دوبارہ حبشہ واپس چلے گئے اور کچھ نے کسی نہ کسی قریشی سردار کی پناہ لے کر مکہ میں رہنے کا فیصلہ کیا۔ اب مکہ میں حالات مزید خراب ہو چکے تھے، مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں دی جا رہی تھیں، تو آپ نے ایک بار پھر اپنے صحابہ کو حبشہ ہجرت کرنے کی پرمیشن دے دی۔ اس بار 88 مرد اور 19 خواتین روانہ ہوئیں۔ ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے، جو بعد میں نجاشی کے دربار میں مسلمانوں کی قیادت کرنے والے تھے۔ یہ ہجرت مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ مکہ کو چھوڑنا آسان نہ تھا، مگر دین کی حفاظت کے لیے سب کچھ قربان کر دیا گیا۔ جب قریش کو معلوم ہوا کہ مسلمان حبشہ میں جا کر امن سے رہ رہے ہیں تو انہیں یہ گوارا نہ ہوا۔ انہوں نے ایک چالاک حکمت عملی اپنائی اور 2 سفیر عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ کو قیمتی تحائف دے کر حبشہ بھیجا تاکہ بادشاہ نجاشی کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا جا سکے۔ دربار میں قریشی سفیروں نے کہا، اے بادشاہ، یہ لوگ ہمارے دین سے نکل چکے ہیں، نہ تمہارے مذہب پر ہیں اور نہ ہمارے مذہب پر۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو ہمارے ساتھ واپس بھیج دیں تاکہ ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جو ہمارے دستور کے مطابق مناسب ہو۔ نجاشی نے مسلمانوں کو دربار میں طلب کیا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے حکمت اور دانائی سے اسلام کا تعارف کروایا اور سورہ مریم کی تلاوت کی، جس میں مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھا۔ یہ سن کر نجاشی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور انہوں نے کہا کہ یہ کلام اور جو کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لائے تھے دونوں ایک ہی چراغ سے نکلے ہیں۔ میں ہرگز ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ یوں قریش کی چال ناکام ہو گئی اور نجاشی مسلمانوں کا خیر خواہ بن گیا۔